تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، قرآن کی مختصر تفسیر کی یہ آج تیسرا درس ہے. آج کے اس درس میں اور اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم تیسرے پارے سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے. تیسرے پارے کی ابتدا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہوتی ہے. اس پارے کے اندر 16 رکوع ہوتے ہیں. اس پارے میں 2 صورتیں یعنی سورہ بقرہ کا آخری حصہ 253 آیت سے لے کر کے 286 آیتیں شامل ہیں، اور سورہ آل عمران کی 1 سے 91 آیت تک شامل ہے. تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے فضیلت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں. آیت الکرسی کا مسلمان کی زندگی اور اسے شیاطین سے محفوظ رکھنے میں بڑا اہم کردار. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دن اور رات میں کئی مرتبہ آپ پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھنا چاہیے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. فرض نماز کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد بغیر کسی انسان سے بات کیے ہوئے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت رہ جاتی ہے. یعنی ادھر اس سے موت آئے گی، دوسری طرف وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے چلا جائے گا. رات کو سونے سے پہلے جو شخص اس آیت کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ساری رات شیاطین کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے تعلق سے 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے. مقصد یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کتاب ملے گی تو یہ سردار قوم کے سامنے اس کی گواہی دیں گے، مگر جب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی ہے تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، پھر ہمارے سامنے کتاب دے، تب ہم جا کر کے اس کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ سب کے سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہم نے ان سارے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، تو ایسی صورت میں ہم کیا قوم کو جواب دیں گے. اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. دوسرا واقعہ مردہ کر کے اور پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے، وہ گائے کا واقعہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے پارے کے اندر پیش کر دیا ہے. تیسرا واقعہ عزیز ساتھیوں دوسرے پارے کے اندر آیا ہے، مگر ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے مزاحمت نہ کی بلکہ موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور بعد میں پھر زندہ کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذْرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. اس تیسرے پارے میں 2 واقعات آئے ہیں. ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھیں.
معروف قول کے مطابق وہ سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی سواری کو موت دے دی، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو اس بات پر ایمان نہیں لاتا؟ عرض کی کیوں نہیں لاتا؟ لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین اس کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ پھر آیات 254 سے لے کر کے 274 تک صدقات اور خیرات کرنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اور صدقہ وہی قابل قبول ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح صدقہ اس وقت قبول ہوگا جب اپنی استطاعت کے مطابق سب سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شیطان غربت کا ڈر ہمیشہ انسان کے دل کے اندر پیدا کر کے صدقہ کرنے سے انہیں روکتا رہتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین صدقہ دینے والوں سے اپنے فضل کا وعدہ کر رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اس کے بعد 275 آیت سے لے کر کے 281 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو غریب لوگوں کو صدقہ یا قرض دینے کے بجائے قرض کے لیے ان کا خون چوستے ہیں اور سود کھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ عزیز ساتھیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب المال کو ترغیب دی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہیں قرض دیا کریں، اور یہ تعاون کی آسان ترین صورت ہے۔ اسی طرح غربا کے تعاون کی ایک صورت انہیں ادھار چیز دینا بھی بتایا ہے، اور فرمایا کہ جب کسی کو قرض دیں یا کوئی چیز ادھار دیں تو اسے ضرور لکھ لیا کریں، اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیں، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 ہیں جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتہ، یعنی جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی، اور انہی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ یہ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی آخری سورہ بقرہ تک یہ 2 آیتیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ سورت بھی مدنی ہے۔
اس صورت کے اندر 20 رکوع پائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر 3480 کلمات اور 14525 حروف ہیں۔ آل کا معنی ہوتا ہے بیوی بچے یا ماننے والے۔ چنانچہ عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام۔ سورہ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی، بیٹی مریم اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریبی اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کے بارے میں بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے خدا ہیں اور کائنات چلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بیان کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کی صفت یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس آسمان سے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ جب اسے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار عالم، تو مریم کو بے موسم اگر پھل دیتا ہے اور دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے کی حالت میں یعنی بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی اولاد سے نوازا اور انہیں بشارت دی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد باتیں کرنا اور ان کے معجزات یعنی مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بنانا اور پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا اور برس کو ٹھیک کر دینا اور مردہ کو زندہ کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عربوں کا بھی یہی دعویٰ ہوا کرتا تھا، اور مسلمان بھی خود کو متبع ملت ابراہیم کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو آمیز عقائد پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ نے ساتھ لیا اور عیسائیوں سے بھی کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو ساتھ بلا لو اور پھر جھوٹوں پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مباہلہ کرنے سے ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک پیشکش کی کہ ہم آپ سے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں فریقین یعنی دونوں فریقوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی جاتی ہے
کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام کو خدائی میں شریک، خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمام انبیاء کرام اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا کہ میں بھی تمہاری شہادت کے ساتھ گواہ ہوں، اس بات پر تم نے نبی کے ہونے کے اوپر گواہی دی ہے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو دین اختیار کرنے کے لیے ہم کو فرمایا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے یا اختیار کرتا ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ خسارہ دنیا کے اندر بھی اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی وہ نقصان ہی اٹھانے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔